السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ امام حسین پر میدان کربلا میں پانی بند کر دیا گیا اور ایک کے بعد ایک مرد مجاہد میدان کربلا میں شہید ہوتا گیا، لہٰذا اب اہل بیت کے جانثار کی شہادت کا وقت آ گیا تھا۔ اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر 22 سال تھی، آپ اپنے چچا جان امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر اپنی گردن کٹانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی ہو، میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹواؤ اور میں دیکھتا رہوں۔ میں اس جان لیوا صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم نے دیکھا کہ چچا امام پاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ میرے والد امام حسن نے مجھ کو تعویذ دیا تھا اور کہا تھا، بیٹا جب تم پر سخت مصیبت اور آزمائش کا وقت آئے تو اس وقت یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا، تمہاری سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے وہ تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا، بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ پڑھا تو پلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میدان جنگ میں امام قاسم کو جانے کی اجازت عطا کر دی۔ حضرت امام قاسم جوش و جہاد کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچ گئے اور فرمایا، اے یزیدیوں، اب جس کے سر پر بھی موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے اور میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام قاسم سے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت امام قاسم کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو اس نے مشہور شامی پہلوان جو یزیدی فوج کی طرف سے سالانہ 1000 دینار تنخواہ پاتا تھا، اس سے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو 1000 کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جا۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی، وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی مجھ جیسے بہادر اور نامی پہلوان کو ایک کم سن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے جس کے منہ سے ابھی بھی دودھ کی بو آ رہی ہے؟ ابن سعد کہنے لگا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ کیا تو اس نوجوان کو نہیں پہچانتا؟ یہ نوجوان فاتح خیبر مولا علی شیر خدا کے پوتے اور امام حسن کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بھوکے پیاسے نہیں ہوتے تو یزیدیوں کی پوری فوج کے لیے تنہا ہی کافی تھے۔ اب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے ابن سعد سے کہا کہ میں اس نوجوان سے نہیں لڑوں گا، لیکن میرے بہادر بیٹے جن کی طاقت اور بہادری بے مثال ہے ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ لہٰذا ارزق کا ایک بیٹا تیز گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا، افسوس کہ تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا، تجھ کو قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان جنگ میں حملے کے لیے آگے بڑھا، امام قاسم نے اپنا خنجر اس کے پشت میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور امام قاسم نے اس نعیم کی قیمتی تلوار اٹھائی اور اس کے بالوں کو پکڑ کر گھوڑا دوڑایا تو وہ رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اسی طرح ارزق کے تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلے میں آتے رہے اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں آیا اور امام قاسم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بچے، تو نے میرے بیٹوں کو قتل کر دیا، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سنبھل جا، اب تو بچ نہیں سکتا۔ ارزق غصے سے چور ہو گیا اور میدان میں تلوار کھینچ لی۔ امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آگے بڑھے کہ ارزق، ہم تو تجھ کو بڑا تجربے کار اور بہادر سمجھتے تھے مگر تم تو بڑے ہی نادان اور اناڑی نکلے،
تم کو تو اپنے گھوڑے کی پیٹی کا بھی خیال نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ارزق جلدی سے جھک کر اپنے گھوڑے کی پیٹی کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں حضرت امام قاسم نے اس کی کمر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ارزق کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ لعین جہنم واصل ہو گیا۔ پھر حضرت امام قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد فوج کی کمان کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس خبیث کو قتل کر ڈالوں۔ اس خیال سے آگے بڑھے ہی تھے کہ یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تلواروں اور تیروں کی ایسی بارش کری کہ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گر پڑے۔ عیس بن سعد ملعون نے آپ کے سینے پر ایسا وار کیا جس سے حضرت امام قاسم جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چہرہ انور سے خاک و خون کے داغ و دھبوں کو صاف کر کے خیمے میں لائے۔ اسی طرح میدان کربلا میں حضرت امام قاسم کے تینوں بھائی عبداللہ بن حسن، عمر بن حسن اور حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی یزیدی لشکر سے جنگ کرتے ہوئے راہ حق میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ناظرین، حضرت امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، بھائی جان، اب ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے لیے اب مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں قربان ہو جاؤں یا ایک مشک پانی لے کر آؤں اور ان پیاسوں کی پیاس بجھاؤں۔ حضرت امام پاک زور و قطار رونے لگے۔ پھر فرمایا، بھائی عباس، میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو، میرے خیمے کی نگہبانی کرنے والے تم ہو۔ اب تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت عباس علمدار ایک مشک کاندھے پر لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارساز میں یزیدی فوج کے سامنے پہنچے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے یزید ناپاک کے بے دین فوجیو، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے جس قدر ظلم اور انتہا کی ہے، میں تم سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے اپنے ظلم و ستم سے توبہ کر لو اور حضرت امام پاک کے خون ناحق سے باز آ جاؤ اور رسول اللہ کے پیارے بچوں کو اس طرح پیاس سے نہ تڑپاؤ۔ لہٰذا ان بے رحم کوفیوں کے سینوں میں شاید دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا تھا۔ حضرت عباس علمدار کی باتوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ بے رحم یزیدی ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گرجتی ہوئی تلوار لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا؟ گھوڑے بدکنے لگے، تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرنے لگیں، لعینوں کے سر کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت عباس علمدار ان کا قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کاندھے پر لٹکایا اور خود پانی پینے کے لیے چلو میں پانی لیا۔ آپ نے پینے کا ارادہ فرمایا تو 7 سال پیاری بچی سکینہ کی یاد آ گئی۔ حضرت علی اصغر شیرخوار خشک زبان اور پیاس سے ان کا رونا اور بلکنا یاد آ گیا تو چلو کا پانی نہر فرات میں ہی پھینک دیا اور فرمایا، اے دریائے فرات، گواہ رہنا کہ تیرا پانی اور اس کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پانی نہ پلا دوں۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے منع کر دیا۔ لہٰذا حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو للکارا اور کہا کہ خبردار، اگر یہ مشکیزہ امام پاک کے خیمے میں پہنچ گیا اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ تیر و تلوار کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ نوفل ملعون نے دھوکے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس کا داہنا بازو کٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے بائیں بازو پر لٹکایا اور پھر ایک ظالم یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں بازو بھی کٹ کر زمین پر گر گیا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور گھوڑے کی رکاب سے دشمنوں کو ٹھوکر دیتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک یزیدی ظالم نے ایسا تاک کر مشکیزے پر تیر چلایا کہ مشکیزے میں سوراخ ہو گیا اور پانی گرنے لگا، اور آپ کے خیمے کے قریب پہنچنے سے پہلے مشکیزے میں ایک بھی قطرہ پانی نہ تھا۔
اور جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ نڈھال ہو کر آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور امام پاک کو آواز دی، اے بھائی حسین، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام پاک دوڑ کر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور خلد بری کا مہمان بننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام پاک نے اتنی زور سے آہ کھینچی کہ کربلا کی زمین خوف سے دہل گئی، اور آپ کو اپنی آغوش میں اٹھا کر خیمے میں لائے اور زبان مبارک پر غم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات جاری تھے، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ روتے ہوئے حضرت عباس علمدار کے خون آلود چہرے پر اپنا منہ رکھ کر اے بھائی کہہ کر پکارتے رہے۔ پھر حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کا قصہ بیان کریں گے، اور ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت کی تاریخ آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ہمارے انسٹا پیج لیجنڈز آف اسلام